بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز تہجد اور تراویح ہے. پہلی بات یہ کہ تہجد کی فضیلت کیا ہے. فرض نمازوں کے بعد افضل نماز ہے. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے. مسلم کی 1162 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تہجد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے. حضرت ابو امامہ باہلی سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا تہجد پڑھا کرو کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے, تمہارے لیے اللہ کے قرب کا سبب ہے, برائیوں سے دور ہونے کا ذریعہ ہے اور گناہوں سے باز رکھنے والا عمل ہے. ترمذی کی روایت 3549 سے پتا چلتا ہے. تیسری چیز ہے تہجد. قیام اللیل دونوں اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں. مراد ہے رات کی نماز. اس کی زیادہ سے زیادہ کتنی رکعتیں ہیں؟ رسول اللہ رات کو 13 رکعت نماز ادا فرماتے. ان میں 5 وتر ہوتے اور ان 5 میں تشہد کے لیے صرف آخری رکعت میں بیٹھتے تھے. مسلم کی روایت ہے 737 نمبر پر. اور دوسری بات ہے رسول اللہ سے 11 رکعت قیام اللیل بھی ثابت ہے. آپ کا زیادہ معمول یہی تھا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھتے اور 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. چوتھی بات یہ کہ رات کی نماز کی کتنی رکعتیں. رات کی نماز 2 رکعتیں ہیں. رسول اللہ تہجد پڑھتے ہوئے 2 رکعتوں میں سلام پھیرتے تھے. مسلم کی 736 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے. پانچویں بات یہ ہے کہ تہجد کا وقت کیا ہے. تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے فجر تک کا ہے. مسلم کی 736 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے اور بخاری کی 626 نمبر روایت سے. چھٹی بات یہ ہے کہ تہجد کا افضل وقت کون سا ہے. تہجد کا افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے. مسلم کی 755 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے. ساتویں بات یہ ہے کہ تہجد میں کیا مستحب ہے. طویل سجدہ کرنا مستحب ہے. رسول اللہ سے 50 آیتوں کی تلاوت کے برابر سجدہ کرنا روایت کیا جاتا ہے. اور دوسری بات ہے طویل قیام کرنا مستحب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان رکعتوں میں طویل قیام کرتے تھے اور خوب اچھی طرح ادا کرتے تھے. بخاری کی 1135 نمبر روایت سے ہمیں پتا چلتا ہے. آٹھویں بات ہے قیام اللیل میں کیسی قرات درست ہے. قیام اللیل میں سری اور جہری یعنی اونچی آواز سے اور خاموشی سے دونوں طرح کی قرات درست ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات سری قرات کرتے تھے اور بعض اوقات جہری قرات کرتے تھے. ابو داؤد کی 1437 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے.